ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، اور ہمارے حضرت کے ہر شعر میں ہر اشعار جو ہیں دراصل یہ راہ سلوک کی تربیت کے اشعار ہیں۔ اللہ کا راستہ کیسے طے کرنا ہے، اس میں کیا چیزیں پیش آتی ہیں، وہ ہے کہ منظوم واز ہے، منظوم واز۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار پسند فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے ایک صحابی سے پورے 100 اشعار سنے، میں ہی اور بیان کر ہی اور سنا، 100 اشعار سنا ہے۔ اور آسان بھی ثابت تو معروف ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بھی پڑھتے تھے آپ کے سامنے۔ تو اللہ والے جتنے بھی ہیں، ان میں جن لوگوں کو اللہ نے شعر و شاعری کا ذوق دیا ہوتا ہے تو ان اشعار میں اشعار کے ذریعے تربیت فرماتے ہیں۔ تو حضرت والا کے اشعار ہیں کہ انسان کس طرح زندگی بسر کرے، یہ نقطہ ہے کہ انسان کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، باحق ہو رہنا۔ حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا۔ رنگ و بو دنیا میں مشغول ہے، یہ کوئی زندگی، یہ کوئی زندگی نہیں۔ یہ چھلکا کھا رہا ہے، گدا نہیں کھا رہا ہے۔ چھلکا کھا رہا ہے، تربوز کا چھلکا کھا رہا ہے، گدا نہیں کھا رہا، کیونکہ گدا تو اس کائنات کا اللہ کی ذات ہے۔ یہ گدا نہیں کھا رہا، چھلکا کھا رہا ہے۔ حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق ہو رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ و بو رہنا۔ علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ جب بندے کو کھینچتے ہیں تو اس کی کیا علامت ہے؟ علامت جذب پنہا کی یہی معلوم ہوتی ہے، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا، تیری خاطر میری ہر سانس وقفے جستجو رہنا۔ اللہ کا وہ تلاش کرتا ہے، دلیل ہے کہ وہ کھینچ رہے ہیں، دلیل ہے کہ وہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، یعنی کہ شیخ تقریر ہی کرے، اللہ والے پر بیٹھ جاؤ گے تب بھی آگ لگ جائے گی۔ یہ دعوت بے زباں بھی ہے مگر آتش فشاں بھی ہے، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا، گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بکو رہنا۔ اللہ کی تلاش کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، شیخ کے پاس جا رہا ہے، مجھے اللہ مل جائے۔ حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن۔ حقیقت بندگی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ کون کہلاتا ہے؟ کیا وہ کہ جس میں کوئی جذبات نہ ہو، جس کی کوئی تمنائیں نہ ہو؟ نہیں، بندگی کیا ہے؟ حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دلے پر آرزو، دل میں بہت آرزو ہے لیکن پھر بھی اس آرزو پر عمل نہیں کرتا، معلوم کہ خدا کا بندہ ہے۔ حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوست تو سن لو، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ ہاتھ والا فرماتے تھے کیا اب اگر
تصور میں سوچیں اور ان حالات کو کہ کیا حضرت کے ہاں مزہ آتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کتنا کتنا ٹائم ہو جاتا، صبح فجر کے بعد مجلس ہوتی 11 بج جاتے، پتہ نہ چلتا دن کے 11 بج گئے۔ میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، میرے احباب مجلس سے کوئی پوچھے مزہ اس کا، بشرح درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا، بشرح درد دل اختر رحمت اللہ علیہ، بشرح درد دل اختر کا محو گفتگو رہنا، حقیقت میں تو رہنا ہے یہی باحق رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے یہ محو رنگ بو رہنا۔ آج کی مجلس ہوتی پتہ نہیں چلتا تھا، 11 بج جاتے اور حضرت ایسے، اور حضرت پر بھی حال طاری، سننے والے بھی بے حال، ایسے معلوم ہوتا کہ مرش کے پاس۔ میں تو حضرت کے ساتھ 25 دن کا میں نے جو پہلا سفر کیا بنگلہ دیش اور برما کا، آپ یقین مانیں کہ مجھے اس 25 دن میں ایسا لگتا تھا میں زمین پر ہی نہیں، ہر وقت عرش کے پاس ہی میں گھومتا رہتا ہوں، ہر وقت ایسی عجیب نشے کی کیفیت تھی۔ اور حضرت والا نے خط موجود ہے میرے پاس، میں نے کہا حضرت اس سفر میں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے فائدہ ہوا، تو ہم نے لکھا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ تو یہ اللہ والوں کو شیخ فرماتے تھے کہ جسم زمین پر ہوتا ہے ان کا، لیکن ان کی روح عرش پر ہوتی ہے۔ جو سال لگ جاتا ہے تو وہ روح، ان کی روح کو بھی اڑا دیتا ہے آپ کو، جو اڑ رہا ہوتا ہے تو اگلے کو بھی اڑا دیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اوپر لے جاتا ہے اس کو۔ چلو ماشاءاللہ مجلس برخاست کرو۔